الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا ہم سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا ہے سورۃ الفلق۔ کون سی سورت ہے؟ جی، پہلے سننی ہے پھر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق۔ ومن شر غاسق اذا وقب۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی دوبارہ سے۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق۔ واو کدھر ہے؟ واو کدھر ہے؟ غور سے دیکھو۔ من شر ما خلق۔ ومن شر غاسق۔ غنہ بھی کریں۔ ومن شر غاسق اذا وقب۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی لاسٹ مرتبہ پڑھے اب۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ عین کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق۔ ومن شر غاسق اذا وقب۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی اگلا سبق ہے ہمارا احادیث نبویہ۔ ٹھیک ہے، حدیث ہم پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصدقۃ برہان۔ الصدقۃ برہان۔
الصدقۃ برہان الصدقۃ برہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ صدقہ برہان دلیل ہے دلیل برہان دلیل کیا ہے ہاں الصدقۃ برہان صدقہ برہان دلیل ہے برہان کس کو کہتے ہیں دلیل جی ایک مرتبہ اور پڑھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ برہان الصدقۃ برہان الصدقۃ برہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دلیل ہے یعنی اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر آپ خرچ کریں گے صدقہ کریں گے یہ فرضی صدقہ بھی ہو سکتا ہے یعنی زکوٰۃ اور جو عام صدقہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقہ کہلاتا ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ برہان یعنی دلیل ہے کس چیز کی کہ اللہ رب العالمین انسان کو آفات سے مصیبتوں سے تکلیف سے بچاتا ہے کیونکہ صدقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے تو جس طرح نماز روشنی ہے اس طرح صدقہ کیا ہے برہان ہے دلیل ہے تو برہان یہ اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جی ایک اور مرتبہ پڑھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ برہان صدقہ دلیل ہے جی ہاں جی اگلا سبق ہمارا دعا جی دعا پڑھیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ٹھیک ہے واش روم میں جاتے ہیں نا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث 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 ہاں جی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میں نے سننی ہے فوری طور پر اس پہ پڑھا رہا ہوں غور کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کون واش روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے ہاں جی جو دعا نہیں پڑھتا نا پھر جو شیاطین ہوتے ہیں نا یاد رکھیں
واش روم کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، پھر وہ جنات جو ہے نا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس لیے واش روم میں داخل ہونے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جی دوبارہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جی اگلا سبق کھانے کے آداب۔ کھانے کے جب آپ نے کوئی بھی چیز کھانی ہے، کوئی بھی چیز، صرف روٹی نہیں، کوئی بھی چیز آپ کھائیں گے تو اس چیز کے کھانے کا یہ ادب ہے جو آپ پڑھیں گے، اور یہ لازمی طور پر آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور میں نے سننے ہیں۔ جی نمبر 1 کھانے کا جو ادب ہے وہ کیا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا ہے؟ ہاتھ کیوں دھونے ہیں؟ تاکہ اگر ہاتھ پر کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ اس لیے دھونے، اگر کوئی گندگی وغیرہ، کوئی مٹی وغیرہ، کوئی جراثیم وغیرہ لگے ہوئے وہ صاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے۔ نمبر 2 کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ صرف کتنا پڑھنا ہے؟ صرف بسم اللہ، آگے بسم اللہ ہی وعلی برکت اللہ نہیں پڑھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ صرف کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، کھانا کھانے سے پہلے صرف کیا پڑھنا ہے؟ صرف بسم اللہ۔ اگر آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، آپ نہیں پڑھنا یاد رہا، آئے فوراً کھانا شروع کر دیا ہے، تو جیسے ہی یاد آئے گی پھر وہ 3 نمبر پر جو دعا لکھی ہوئی وہ پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ ٹھیک ہے، یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب آپ بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول جائیں گے۔ تو جب بھی یاد آئے آپ کو، جب بھی یاد آئے، ٹھیک ہے، وہ یاد کب آتی ہے آپ کو؟ اسی ٹائم یاد آ جائے، یعنی کہ کھانا شروع کر دیا، 1 لقمہ کھا لیا، 2 لقمے، اس وقت یاد آ گیا ہے، یا پھر تھوڑی دیر بعد یاد آیا ہے آپ کو، تو اس وقت آپ نے کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات، ٹھیک ہے، چوتھی بات کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے، 5واں ادب کھانے کا یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اپنے یعنی جو پلیٹ آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے نا، اس سامنے سے کھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے سامنے سے بوٹی اٹھا لینی ہے، دوسرے کے سامنے سے انڈا اٹھا لینا ہے، دوسرے کے سامنے سے کوئی اور چیز اٹھانی نہیں۔ تو صرف کیا ہے؟ اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ جی اپنے سامنے سے کھانا کھانا ہے، اپنے ہاں جی۔ چھٹا ادب کیا ہے؟ مل کر کھانا، یعنی جب آپ اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہیں نا تو بہتر ہے اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 بندے کا کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو جب اکٹھے کھائیں گے تو اس وقت کافی ہوگا۔ اور پھر اسی طرح 7واں ادب یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا، یعنی کھانے والی کوئی چیز ہے اس میں کبھی کہو کہ نمک زیادہ ہے، کبھی کہو مرچ زیادہ، نقص نہیں نکالنا، اس کو کھا لینا ہے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ آخر کے اندر جب آپ کھانا کھا لیں گے اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ اب دعا میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، الحمدللہ الذی
अतअमनी हादा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। हाँ जी, अब इख्तिसार से मुख्तसर में बता रहा हूँ आपको खाने के आदाब ज़हन में रखने। सबसे पहले क्या है, हाथ धोने, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है खाना शुरू करने से पहले। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएंगे तो फिर बिस्मिल्लाह ही फ़ी अव्वली ही आखिरी पढ़नी है। और खाना दाएं हाथ से खाना है, अपने सामने से खाना है, दस्तरखान पर बैठकर इकट्ठे खाना खाना है। और खाने में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं निकालना, नुक्स नहीं निकालना। और जब आप खाना खाकर फारिग हो जाएंगे तो उस वक्त आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ठीक है, ये खाने के आदाब अच्छी तरह आपने ज़हन नशीन करने हैं। हाँ जी, आज आपको बेटा जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं ना, हम इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना है। और ये वाक़या है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और परिंदों का। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? ये अल्लाह के नबी हैं। गौर से सुनना है, ये वाक़या गौर से सुनना है, दिलचस्प वाक़या है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के खलील हैं, अल्लाह ताला के दोस्त हैं। और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मकाम दिया है, बड़ी इज़्ज़त दी है। और जो हम कुर्बानी करते हैं वो इन्हीं की याद के अंदर ही हम करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में। ठीक है, तो आपने ईद की नमाज़ पढ़ी होगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना होगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक सवाल किया। सवाल क्या था कि अल्लाह मुझे दिखा, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कि अल्लाह मुझे ये बात दिखला कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। यानी जब बंदा फोत हो जाए या कोई भी चीज़ फोत हो जाए, मर जाए, तो उसको दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाएगा। इधर तवज्जो करें कि जब कोई मर जाएगा, रूह निकल जाएगी उसकी, तो उसके बाद उसको ज़िंदा कैसे किया जाएगा। रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कि अल्लाह मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा, क्या इब्राहीम तुम इस बात को मानते नहीं हो कि मैं मारने के बाद दोबारा भी ज़िंदा करने पर कादिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भला क्यों नहीं अल्लाह, मैं मानता हूँ, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए तुझसे ये सवाल कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी आँखों से देखूँ। एक होता है देखो इल्म, इधर देखें, इल्म होता है मालूमात आपको पहुँची, जैसे मैं आपको भी मालूमात दे रहा हूँ, मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, ये इल्म है। ठीक है, और एक है कि आपको यकीनी इल्मुल यकीन, यानी आप अपनी आँखों से एक चीज़ को देखेंगे। तो जो आपको सुनाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, और एक वो चीज़ है जो आप अपनी आँखों से खुद देख रहे हो। तो जो चीज़ बंदा खुद देखता है उसके ऊपर यकीन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैं यकीन करना चाहता हूँ, अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको हुक्म दिया कि तुम ऐसा करो, 4 परिंदे ले लो। कितने परिंदे? 4 परिंदे। अब वो 4 परिंदे कौन से हैं उसकी कोई वजाहत नहीं है। ठीक है, कौन से परिंदे कोई पता नहीं, वो 4 परिंदे कौन से। तो अल्लाह ताला ने कहा उन 4 परिंदों को लो और उनको पालो और उनको अपने साथ मानूस कर लो। अपने साथ क्या कर लो? मानूस। मानूस का मतलब होता है उनके साथ अपना दिल लगा लो, वो तुम्हारे बगैर वो ना रह सके और तुम उसके बगैर ना रह सको। ठीक है, उसको अपने साथ मानूस कर लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इसी तरह 4 परिंदे लिए मुख्तलिफ। ठीक है, और उनको पालना शुरू किया और उनके साथ उनसियत पैदा की, मोहब्बत पैदा की। और ये ज़ाहिर मोहब्बत एक दिन में तो नहीं पैदा हुई होगी, कुछ वक्त लगा होगा, कुछ दिन उनको पाला होगा। ठीक है, उसके बाद जब उनको पाला, उनके साथ मोहब्बत हो गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अब इनको तुम क्या है, टुकड़े टुकड़े कर दो, यानी इनको ज़बह करो। ज़बह करने के बाद इनके टुकड़े करो, किसी का पाँव उठाओ,
کسی کا کوئی دھڑ اٹھاؤ، کسی کا کوئی دھڑ اٹھاؤ، اور ان کو پہاڑوں پر جا کے مختلف جگہوں پر رکھ دو، مختلف جگہوں پر وہ جا کر رکھ دو۔ اور رکھنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے پرندے کا میں نے رکھا تھا، یہ کون سے پرندے کا میں نے حصہ یہاں پر رکھا تھا۔ اب وہ پہاڑ کے مختلف حصوں میں، ٹھیک ہے، مختلف پہاڑوں میں ان جانوروں کے مختلف حصے انہوں نے رکھ دیے جا کر۔ اب اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، مثال ہے پہلے پرندے کو کہا جی تم آ جاؤ، اب وہ جہاں جہاں انہوں نے ٹکڑے رکھے تھے نا پہاڑوں پر سے، وہ ٹکڑے اڑتے ہوئے آئے۔ کیا اڑتے ہوئے آئے؟ ٹکڑے اڑتے ہوئے آئے، اور وہ اڑتے اڑتے پرندہ پورا بن گیا۔ وہ پورا کیا بن گیا؟ پرندہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایک بنا اس طرح، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی میں نے تو ان کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد میں نے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پہاڑوں کے مختلف حصوں میں نے ان کو رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کر دیا؟ زندہ کیا، ان کو زندہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت یہاں سے ملتی ہے، ہمیں کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں۔ تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد ہمیں کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلی مرتبہ بنانا، پہلی مرتبہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنا لی ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو بنانا کیا مشکل ہے؟ تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان ہے اس کا یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مارنے کے بعد ان چیزوں کو پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے، طاقت رکھتا ہے، وہی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف میں نے آپ کو کروایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جد الانبیاء۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی تمام نبیوں کے دادا، تمام نبیوں کی کیا ہے؟ دادا ہیں، جد الانبیاء، ٹھیک ہے، انبیاء کے یہ دادا ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزتیں دی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے، خلیل کہا ہے۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان پرندوں کا واقعہ کہاں پر بیان کیا؟ سورہ بقرہ میں۔ کس میں؟ سورہ بقرہ، تیسرا سپارہ ہے۔ کون سا سپارہ ہے؟ تیسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ قصہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی واقعہ بیان کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو آج کا جو ہم نے سبق پڑھا، سب سے پہلی چیز ہم نے سورۃ الفلق پڑھی، اس کے بعد ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی الصدقۃ برہان، اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے کھانے کے آداب پڑھے، 8 آداب ہم نے کھانے کے پڑھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا ہے یہ واقعہ، جی ہاں، بیت الخلاء کی دعا بھی ہم نے پڑھی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، اور پھر اسی طرح یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا صحیح ہے، یہ آپ نے ابھی انشاءاللہ یاد بھی کرنا ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے پچھلے سبق کی کیا ہے یہ ریوائز کریں گے، دہرائی کریں گے، جو پیچھے ہم نے 2 دن سے پڑھا ہے انشاءاللہ۔ اور کل جو ہے پھر آپ سے میں نے بیچ بیچ میں سے ہر ایک سے سننا ہے، ہر ایک سے میں نے وہ ساری حدیثیں بھی، ساری وہ دونوں صورتیں بھی، ساری دعائیں بھی، ٹھیک ہے، جو دعائیں ابھی پڑھی ہیں وہ بھی، اور جو پہلے پڑھی وہ دعائیں بھی، اور جو قصہ آپ کو پہلے بھی بیان کیا آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر شق صدر والا قصہ نبی علیہ السلام کا، اور پھر اسی طرح تیسرا قصہ آج ہم نے آپ کو یہ بیان کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ نے کیا ہے وہ سننی بھی ہیں، اور پھر یاد بھی کر آنی ہے، اپنی امی کو ابو کو بھی سنانی ہے، اور پھر مجھے آ کے کل میں انشاءاللہ آپ سے یہ سنوں گا۔ ابھی دعا پڑھیں پہلے کفارہ مجلس کی، پھر اگلی کلاس ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु व अतूबु इलैक। इलैक। हाँ जी, नमाज भी हमने इंशाल्लाह पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैन अल-मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल-माइ वथ-थल्जि वल-बरद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला
सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहु अकबर रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली अल्लाहु अकबर। पाँव सीधे करें, पाँव सीधे करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला अल्लाहु अकबर। हाँ जी, आखिरी तशहुद के अंदर पाँव निकाल कर बैठे, शाबाश। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना। इस तरह बंद करके अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
السلام علیکم